ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ ساتھ وہ متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے، قطر بھی جائیں گے۔ ان کا 4 دنوں کا دورہ ہے، 13 مئی سے 16 مئی تک کا، مڈل ایسٹ کا، خلیجی ممالک کا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ خلیجی ممالک کے مڈل ایسٹ کے اس دورے میں اسرائیل جانے کا پروگرام شامل نہیں ہے۔ کیوں اسرائیل جانا امریکی صدر نے پسند نہیں کیا، اس پر آگے بات چیت کریں گے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ اب تک 2 مرتبہ امریکہ کے صدر بن چکے ہیں۔ پہلی مرتبہ سال 2016 میں امریکہ کے صدر بنے اور 2016 میں امریکی صدر منتخب ہونے کے بعد سب سے پہلا بیرونی دورہ انہوں نے اپنا سعودی عرب کا ہی کیا تھا، جہاں ریاض میں ان کا شاندار خیر مقدم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 2020 میں ٹرمپ چناؤ نہیں جیت سکے، جو بائیڈن صدر بنے۔ 24 میں دوبارہ ٹرمپ چناؤ جیت گئے اور 24 میں چناؤ جیتنے کے بعد 2025 میں انہوں نے اپنے عہدے کا حلف لیا، کام کاج کرنا شروع کیا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے اپنے دورے کا آغاز سعودی عرب سے ہی کیا ہے۔ اس مرتبہ ان کے دورے میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے، قطر بھی شامل ہے اور یہ دونوں ممالک بھی پرتپاک استقبال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس دورے میں خلیجی امریکی کانفرنس بھی ہوگی، جس میں تمام عرب ممالک اور خلیجی ممالک کے سربراہان شرکت کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے ان کی بات چیت ہوگی۔ سب سے اہم یہ ہے کہ جب امریکی صدر سے سوال کیا گیا کہ کیا اس دورے میں اسرائیل جانے کا پروگرام بھی شامل ہے تو انہوں نے انکار کیا۔ وائٹ ہاؤس نے بھی اس کی نفی کی اور اب اس پر بحث ہو رہی ہے کہ کیا امریکہ نے اسرائیل کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس میں سچائی ہے، حقیقت ہے، کیونکہ امریکہ نے لگاتار اسرائیل پر دباؤ بنایا۔ اسرائیل کو کہا کہ تم حماس کو ختم نہیں کر سکتے، ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ہم نے اپنی بھی طاقت استعمال کر لی ہے، تم کو دنیا کا ہر ہتھیار ہم نے دے دیا ہے، اب یہیں پر رک جاؤ، غزہ پٹی پر فلسطین کے علاقوں پر حملہ کرنا بند کرو، سمجھوتا کرو، تم اپنے ہوسٹیج کو رہا کراؤ اور جو بدلے میں ڈیل طے ہوتی ہے اس ڈیل پر تم عمل کرو، غزہ پٹی پر اور حملہ کرنا بند کر دو۔ لیکن اسرائیل کے پرائم منسٹر نتنیاہو نے ٹرمپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب پہلی مرتبہ سیز فائر ہوئی تھی اسی سال کے شروع میں، تو اس میں بھی ٹرمپ کا کردار تھا، اسرائیل ماننے کو تیار نہیں تھا، تب ٹرمپ نے جا کر کے دھمکی دی تھی اسرائیل کو اور کہا تھا اب یہیں پر رک جاؤ، اور اسرائیل کے راضی ہونے سے پہلے ہی ٹرمپ نے باضابطہ ٹویٹ کر کے اعلان کر دیا کہ غزہ پٹی اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کا اعلان ہو رہا ہے، دونوں کے درمیان سمجھوتا ہو چکا ہے، اب کوئی حملہ غزہ پٹی پر نہیں ہوگا۔ اور اس ٹویٹ کے بعد امریکہ کے دباؤ میں اسرائیل کو ہر حال میں آنا پڑا، ماننا پڑا۔ اسرائیل کو بھی لگا کہ اگلے 4 سال تک ہمیں وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ہی ڈیل کرنی ہے، اس لیے اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ جس طرح انڈیا اور پاکستان کے معاملے میں ہوا کہ انڈیا کی حکومت کی طرف سے اعلان ہونے سے پہلے ہی خود امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اعلان کر دیا، تو وہاں بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ اب ادھر امریکہ کی طرف سے لگاتار مانگ کی جا رہی تھی، امریکہ کا دباؤ تھا اسرائیل پر کہ وہ سیز فائر کرے، سمجھوتا کرے اور تمام ہوسٹیج کی رہائی کی کوشش کرے، لیکن اسرائیل امریکہ کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس کے بعد امریکی صدر نے ڈائریکٹ حماس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ قطر اور مصر کی ثالثی میں حماس کے ساتھ بات چیت ہوئی، ڈائیلاگ ہوا اور حماس نے امریکی شہری ایڈان الیگزینڈر کو رہا کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ ایڈان الیگزینڈر کی رہائی ہو چکی ہے، وہ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں اور اس رہائی میں حماس نے دانشمندی کا مظاہرہ کیا۔ جب ڈائریکٹ ٹرمپ نے امریکہ نے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو حماس کی لیڈرشپ بھی راضی ہو گئی۔ اب ایڈان الیگزینڈر کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا گیا، تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور امید یہی ہے کہ اپنے گھر پہنچ چکے ہوں گے۔ ایڈان الیگزینڈر کو ڈبل شہریت ہے، اسرائیل کی بھی شہریت ان کے پاس تھی اور امریکہ کی بھی شہریت تھی، لیکن ایڈان الیگزینڈر نے اسرائیل جانے سے، اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اور کہا میں نتنیاہو کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا ہوں، وہ وار کرمنل ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پہلے ہی ایڈان الیگزینڈر کی رہائی کے بارے میں تبصرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ایڈان الیگزینڈر کی رہائی اب ہو چکی ہے، حماس کے ساتھ بات چیت مکمل ہو گئی ہے اور جلد ہی ایڈان الیگزینڈر اپنے گھر کو لوٹیں گے اور اپنی فیملی سے بات چیت کریں گے، اور اس لیے حماس کے اس فیصلے کی بہت زیادہ تعریف ہو رہی ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کا جو ٹرمپ کا دورہ ہے تو اس دورے میں مسئلہ فلسطین پر بھی بات چیت ہوگی، غزہ پٹی کے مسائل پر بھی بات چیت ہوگی، اور پچھلے دنوں میں جس طرح امریکہ نے، خاص طور پر ٹرمپ نے اسرائیل کو دور کیا ہے، اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس دورہ میں امریکی صدر نے سیدھے اسرائیل جانے سے بھی انکار کر رکھا ہے۔ جن مدوں پر بات چیت ہوگی اس میں
जो علاقائی سلامتی ہے وہ شامل ہے، توانائی کا مسئلہ شامل ہے، ڈیفنس شامل ہے، بزنس شامل ہے، اکنامک ایشو شامل ہے، اور جو سب سے اہم ہے وہ ہے جو علاقائی سلامتی ہے، جو خطے کے مسائل ہے وہ شامل ہے، اور اس خطے کے مسائل میں مسئلہ فلسطین بھی شامل ہے۔ سعودی عرب نے مسئلہ فلسطین پر ہمیشہ اپنا یہی رخ اپنایا ہے کہ جب تک فلسطین کو ایک ریاست کا درجہ نہیں ملے گا، جب تک فلسطین کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا اور 1967 کی سرحدوں کے مطابق اسرائیل واپس نہیں جائے گا، فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کو اسرائیل خالی نہیں کرے گا، اس وقت تک سعودی عرب کا اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی جو پچھلی حکومت تھی جو بائیڈن کی، اس نے لگاتار سعودی عرب پر دباؤ بنایا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ بات چیت کرے، اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ قائم کر لے، لیکن سعودی عرب نے انکار کر دیا۔ خبروں کے مطابق یہ معاملہ بہت زیادہ آگے بڑھنے والا تھا، تبھی 7 اکتوبر 2023 کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے، یعنی حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور اس معاملہ کو بھی پیچھے کر دیا، جس طرح ابراہیم اکارڈ کے تحت متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ قائم کر لیا، دونوں جگہ ایک دوسرے کا سفارت خانہ کھل گیا، فلائٹ سروسز شروع ہو گئی، اور ابھی تک متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ برقرار ہے۔ سعودی عرب نے ایسا نہیں کیا، اور اس پورے 20 مہینے کے دورانیے میں سعودی عرب کی طرف سے ہمیشہ یہی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ جب تک فلسطین کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا اور 1967 کی سرحدوں کے مطابق اسرائیل اپنی آرمی کو وہاں سے نہیں نکالے گا، قبضہ خالی نہیں کرے گا، اسرائیل کے ساتھ بات چیت کرنے کا کوئی سوال نہیں۔ جو بائیڈن کے فورن منسٹر جب سعودی عرب پہنچے تھے بات چیت کرنے کے لیے، تو ولی عہد محمد بن سلمان نے 5 گھنٹے تک انتظار کروا دیا تھا، کل ہو کر کے بات چیت کی تھی، اور پھر یہی کہا تھا کہ جب تک اسرائیل قبضہ خالی نہیں کرے گا بات چیت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے، اب یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس دورے میں مسئلہ فلسطین پر بھی بات چیت ہوگی، سعودی عرب کے ایشوز پر بھی بات چیت ہوگی، اور کس طرح غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ بند ہو، سیز فائر ہو جائے اور غزہ پٹی کی تعمیر نو ہو، دونوں طرف کے قیدیوں کا تبادلہ ہو، یہ جو ہے بیسک ایشوز ہے، اس پر بات چیت ہوگی۔ قطر کا پہلے سے منصوبہ ہے کہ جب قطر امریکی صدر جائیں گے تو وہاں اس موضوع پر بھی بات چیت ہوگی۔ قطر نے امریکی صدر کو ایک مہنگا اور لگژری جہاز بھی گفٹ کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، تیاری ہو چکی ہے گفٹ دینے کی، اور یہ جو جہاز ہے یہ بوئنگ 4748 ہے اور بہت مہنگا، بلکہ دنیا کا مہنگا ترین جہاز ہے یہ، جس کی قیمت ہے 418 ملین $، تو دنیا کا مہنگا ترین جہاز ہے۔ اور امریکی صدر نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ اگر قطر کی طرف سے ہمیں کوئی گفٹ مل رہا ہے تو اس گفٹ کو نہ لینا عقل مندی نہیں ہوگی۔ ابھی جو ہمارے پاس جو جہاز ہے وہ 40 سال پرانا ہے، اور کب تک ہم اس جہاز کو یوز کرتے رہیں گے؟ تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم قطر کے گفٹ کو لیں اور اس کو اپنے عملہ میں، اپنے قافلہ میں ہم شامل کر لیں، اس جہاز کا استعمال کریں۔ تو قطر نے گفٹ کرنے کا پلان بنا رکھا ہے۔ امریکی صدر کا ایک اور بیان سامنے آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ قطر اس گفٹ کے بدلے میں ہم سے کچھ نہیں مانگے گا، اور یہ یقینی ہے کہ جو عرب ممالک ہے گفٹ کرنے میں بہت آگے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ جب پچھلی مرتبہ امریکی صدر نے دورہ کیا تھا سعودی عرب کا تو $300 بلین کا معاہدہ ہوا تھا ہتھیار کا سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان، اور بھی بہت سارے اخراجات سامنے آئے تھے۔ اب اس مرتبہ قطر میں بھی مسئلہ فلسطین پر بات چیت ہوگی، غزہ کے ایشوز پر بات چیت ہوگی، اور اس لیے امریکی صدر کے اس دورے کو بہت زیادہ اہم مانا جا رہا ہے۔ ایک اور بات اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح 2016 سے 2020 تک ٹرمپ امریکہ کے صدر رہے تو مسلم ممالک نے اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، انہوں نے خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو اضافہ کیا، خاص طور پر ترکی نے بہت زیادہ اس کا فائدہ اٹھایا، کیونکہ اس سے پہلے کی جو امریکہ کی حکومتیں رہی ہے تو اس کی پالیسی کیا ہوتی تھی کہ مسلم ممالک کو کمزور کرنا ہے، مسلمانوں کو خطے میں ابھرنے نہیں دینا ہے، اور امریکہ کی حاکمیت کو برقرار رکھنا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے آنے کے بعد زیادہ ٹینشن نہیں لیا کہ دنیا کیا کر رہی ہے، ٹرمپ کا فوکس تھا کہ ہمارے ملک میں بزنس کیسے آگے بڑھے، ہماری تجارت کیسے آگے بڑھے، اور دنیا کو کنٹرول کرنے کی ٹرمپ نے کم کوشش کی۔ چنانچہ ترکی نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، ترکی نے اپنے ہتھیاروں کو دنیا کو بیچنا شروع کر دیا، ترکی نے روس سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم لے لیا، اس کے علاوہ ترکی نے سیریا میں اور عراق میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا دیا، اور یہ سب فائدہ ترکی نے ٹرمپ کے رہتے ہوئے اٹھایا۔ اسی طرح سعودی عرب نے بھی اٹھایا۔
ट्रंप के आने से पहले लगातार सऊदी अरब को ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के नाम पर दूसरे नामों पर ब्लैकमेल किया जाता था। सऊदी अरब की कोई एक तरह से वैल्यू नहीं होती थी। जमाल खशोगी के केस में सऊदी अरब को ब्लैकमेल किया गया। उससे पहले जो 9/11 हुआ था तो उसमें जो लोग पकड़े गए थे या जिन लोगों पर इल्ज़ाम है उसमें से कहा गया कि कुछ लोग सऊदी अरब के शहरी है और उसका केस सऊदी अरब पर चलाया गया। सऊदी अरब का जो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था अमेरिका में उसको जब्त करने का फैसला कर दिया गया। जब ट्रंप आए तो सऊदी अरब ने और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से अलग अंदाज की डील करना शुरू कर दिया और पॉलिटिकल डील कम की मोहम्मद बिन सलमान ने, ज़्यादातर इन्होंने बिजनेस डील करना शुरू कर दिया। और मोहम्मद बिन सलमान का ये जो फैसला था, उनकी जो पॉलिसी थी ट्रंप को भी पसंद आ गई। ट्रंप ने भी कहा कि हमें बिजनेस चाहिए, तिजारत चाहिए, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन छोड़ो, एक दूसरे के साथ किसने क्या किया उससे मतलब नहीं है, तिजारत होनी चाहिए। अब ट्रंप जब सऊदी अरब पहुंचे हैं तो वो इतराफ़ कर रहे हैं कि जब से सऊदी अरब ने अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, अमेरिका में रोज़गार के मौके पैदा हो गए हैं, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो रहा है। सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट की वजह से अमेरिका की तरक्की हो रही है। ये ऑन रिकॉर्ड अमेरिका का और अमेरिकी सदर का इतराफ़ एक बड़ी बात है। जो खलीजी ममालिक का दौरा है बहुत ज़्यादा अहम है और मैसेज ये है कि अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर बनाकर अरब ममालिक भी अब अपनी जो सिफारती कोशिशें हैं, अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसको बेहतर कर रहे हैं। जो बाइडन के दौर में जब सऊदी अरब को नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई, सऊदी अरब पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, तो सऊदी अरब ने चीन के साथ अपना रिश्ता बढ़ाया, रूस के साथ अपना रिश्ता बढ़ाया। जब तेल की पैदावार में इजाफा करने का मुतालबा किया जो बाइडन ने, तो सऊदी अरब ने उससे भी इनकार कर दिया और कहा हम अपनी मर्जी से फैसला करेंगे, हम तय करेंगे हमें कितना ऑयल निकालना है, कितना नहीं निकालना है, तेल की कीमत क्या होगी, अमेरिका को हम फैसला नहीं करने देंगे। तो मोहम्मद बिन सलमान के जो बाइडन के दौर में बोल्ड स्टेटमेंट थे और उन्होंने फैसला किया कि अब सऊदी अरब को और मिडिल ईस्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करना है, हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी होगी, हम दूसरों की पॉलिसी पर चलने वाले नहीं हैं। और इसकी लगातार तारीफ हुई और अब जो मिडिल ईस्ट के ममालिक है आपस में मुत्तहिद नज़र आ रहे हैं। और ये जो अमेरिकी सदर का दौरा है सबसे ज़्यादा अहम है और इसराइल के लिए सबसे बड़ा झटका है। पिछले दिनों में इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने 2 मरतबा अमेरिका का दौरा कर लिया। उसने लगातार कोशिश की कि अमेरिकी सदर भी इसराइल चले जाएं, लेकिन उन्होंने इसराइल जाने से इनकार कर दिया और साफ मैसेज दे दिया कि अब इसराइल की अमेरिका में ज़्यादा अहमियत नहीं है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है क्योंकि अमेरिका में जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं वो यहूदी हैं। अमेरिका में बड़े बड़े मनसबों पर जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ इजराइल की शहरियत रखने वाले लोग भी हैं। तो अमेरिका का इजराइल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना तो आसान नहीं है, लेकिन कुछ नामुमकिन भी इस दुनिया में नहीं है। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी 2 कौम के दरमियान मजहबी लड़ाई रही है तो वो ईसाई के दरमियान और यहूदी के दरमियान। ईसाइयों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी और यहूदियों के सबसे बड़े दुश्मन ईसाई थे, लेकिन इस्लाम दुश्मनी में ये दोनों एक सदी पहले एक हो जाते और अमेरिका ने इजराइल बना दिया। दुनिया भर के यहूदियों को फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्ज़ा करके वहाँ बसाने का काम कर दिया। लेकिन अगर ये दोनों दुश्मन थे, इस्लाम दुश्मनी में एक हो गए हैं, तो दोबारा भी ये दोनों दुश्मन हो सकते हैं। अमेरिका इनसे अपने हाथ को उठा सकता है, ये भी मुमकिन है और ऐसा लग रहा है कि इसका आगाज़ हो चुका है। आगे और पूरी तफसील आपको बताएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।